نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان کے ساتھی صحت، عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو تلاوت کرنے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم تقریباً آخر کی طرف جا رہے ہیں اور 29ویں پارے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آج ہمارا 29واں پارہ ہو جائے گا، پھر بھی ہم کیا کریں گے کہ 30ویں پارے کو 2 دن دیں گے، کیونکہ اس کی صورتیں زیادہ ہیں، تو ہم جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں 29ویں پارے کی ابتدائی سورت الملک۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اس سورت کا عنوان، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 67 نمبر پہ آتی ہے، اور اس کی 30 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ایک بہت ہی جامع مرکزی مضمون رکھتی ہے۔ اس سورت کے ذریعے سے ہمیں کائنات پر، اپنی جان پر، تاریخ پر غور و فکر کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور عقل سے سوچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایمان لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ انذار کرنے والے ہیں، اور آخرت کے دن پر، کیونکہ ہمارے ہر عمل کی جواب دہی ہوگی۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورت ملک اعلان عام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں غالباً 490 میں نازل ہوئی، جو قریش کی بدعتی قیادت، انکار اور کفر پر تلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت کو مسترد کر کے اور آپ کی حیثیت کو نظر انداز کر کے، یعنی اللہ نے آپ کو نذیر بنایا، اور یہ کیا کر رہے تھے کہ آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت کو آپ کی اطاعت کی بجائے نظر انداز کر رہے تھے، اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اعتراضات کر رہے تھے، اور آپ کو گمراہ کہہ رہے تھے کہ آپ فی ضلال کبیر ہیں، فی ضلال مبین ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پہ اس سورت کے کچھ فضائل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سونے سے پہلے یہ سورت پڑھنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے، اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ یہ سورت عذاب قبر کے لیے رکاوٹ ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے روز قیامت شفاعت کرے گی، اور یہ سورت روز قیامت جھگڑا کرے گی۔ ایک سورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے روز قیامت جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور وہ سورت ہے سورت ملک۔ سورت تحریم میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے نور اور مغفرت کی دعا کی تھی، اور یہاں سورت ملک میں توحید کو قبول کرنے والوں کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ الغفور ہے، یعنی وہ انسان کی مغفرت کرتا ہے اگر انسان مغفرت کا حقدار بنے۔ پھر اس کے بعد سورت کا جو مرکزی مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو اس لحاظ سے پوری سورت کو 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک توحید کی دعوت دی گئی، اور کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے مقاصد کو واضح کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ کائنات بابرکت ہستی کی طرف سے اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ کون ہے؟ اللہ العزیز ہے، غفور ہے،
اور جس نے ہر چیز کو مطلب تخلیق کیا، اور جس نے زندگی اور موت اور ہر طرح کے نظام کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا، تاکہ اس چیز کو آزمایا جائے کہ کون آزمائشوں میں پورا اتر کر صالح عمل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات بہت ہی مضبوط، منظم طریقے سے اور مربوط طریقے سے اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 15 سے 11 تک دوسرے پیراگراف میں منکرین دعوت رسالت کا انجام بتایا گیا قرآن حقائق کو واضح کرتا ہے، اور قرآن کریم کائنات کا انکار کرنے والوں کو دوزخ کی خبر سناتا ہے۔ دوزخ میں دخول کا سبب واضح کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ رسول کی اتباع نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد قیامت والے دن یہ لوگ اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے سنا ہوتا، ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ تیسرے پیراگراف میں ایمان لانے اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے والوں، صالح عمل کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دعوت توحید، دعوت رسالت اور غیب پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں عقیدہ آخرت کا اثبات کیا گیا، اور اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو مکمل علم اور قدرت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، ہر چیز کا جہری اور سری گفتگو کو وہ سن رہا ہے، وہ تو سینوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ قیامت والا دن وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں پیراگراف میں جزا اور سزا کی تاریخی دلائل دیے گئے، اور انسان کی عقل کو غور و فکر کرنے پر ابھارا گیا کہ وہ اپنی جان پر اور کائنات پر غور کرے، اور کیا وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ رحمان اور کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے علم اور قدرت کو سمجھنے کے لیے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھے انسان، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پر پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ غور و فکر کی چیزیں ہیں۔ مغرور کافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رحمان کو کوئی غیر اللہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح پرندوں کو فضا میں ان کو طاقت دیتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی طرح ہماری عقل کو بھی اس چیز کی طرف غور کرنے کی طرف ابھارا گیا کہ انسان دیکھے کہ وہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے اس کی ہر حالات کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کی حفاظت بھی وہی کرنے والا ہے۔ کافروں کو سوچنا چاہیے کہ کیا زمین کی طرف دیکھنے والا مادہ پرست آدمی توحید پرست آدمی کی طرف ہو سکتا ہے؟ کیا جو لوگ مٹیریلسٹک ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو آخرت پر ایمان لا کر صراط مستقیم پر چلتے ہیں؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت یعنی سماعت، بصارت اور عقل اس لیے دی ہے کہ انسان ان نعمتوں کا اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرے اور شکر گزار بندہ بن جائے۔ اس کے بعد چھٹے پیراگراف میں آیت نمبر 24 سے 28 تک قیامت کا ذکر کیا گیا کہ جس اللہ نے زمین پر تمام انسانوں کو اور چیزوں کو پھیلایا ہے، وہ روز قیامت ان سب کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے، اور بلکہ کیا ہے؟ خبردار کرنا ہے۔ قیامت والے دن جن لوگوں نے عمل نہیں کیے ہوں گے، صالح عمل، ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ساتویں اور آخری پیراگراف میں دوبارہ سے توحید کی دعوت دی گئی اور شرک کو باطل قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہنے کی بجائے کافروں کو اپنی فکر کرنی چاہیے،
اہل ایمان اللہ پر ایمان لا کر اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کر دے گا کہ کون سیدھے راستے پہ ہے، کون بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، مشرکین یا کوئی اور۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے آ، مرکزی مضمون کے حساب سے انسان کو زندگی کے وجود کا مقصد واضح کیا گیا کہ وہ ہر حال میں عمل صالح کی طرف توجہ دے۔ اس کے بعد سورت قلم آتی ہے، 68 اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے، اور اس کی 52 آیات ہیں، اور یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورت قلم اعلان عام یعنی ہجرت حبشہ کے نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت عروج پر تھی، اور لوگ آپ کی بات سن کر آپ کو مجنون اور جادوگر اس طرح کے القابات سے نوازتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کے اگر مرکزی مضمون کو دیکھیں تو یہاں پہ دنیاوی عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ دنیا کا عذاب ہی اتنا شدید ہے تو سوچو آخرت کا عذاب کیا ہوگا۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اس صورت کے کتابی ربط کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو صورت ملک میں بار بار دعوت دی گئی توحید کی، اور پھر یہاں پہ صورت قلم میں صورت القلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجنون کہا گیا تھا اس کی مزید وضاحت کی گئی کچھ مثالوں کے ذریعے سے اور کچھ واقعات کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد صورت حاقہ میں جھٹلانے والوں کا انجام بتانے کے لیے تاریخ سے مختصراً اجمالی طور پہ کچھ واقعات کو ذکر کر دیا گیا، تاکہ انسان اس چیز پر غور کرے کہ اگر ہم آخرت کو نہیں مانیں گے تو کس قسم کے ہمیں عذاب سے دوچار کریں گے اللہ تعالیٰ۔ سورہ قلم کا اگر ہم دیکھیں اس پوری صورت کو تو اس کے 7 پیراگراف یا اس کے 7 ٹاپکس بنتے ہیں۔ اس میں صالح اور کافر قیادت کا تقابل ہے، یعنی نیک لوگ اور ان سے ملنے جلنے والی چیزیں اور لوگ، اور برے لوگ، آخرت کا انکار کرنے والے کافر لوگ، کافر قیادت اور ان سے جڑی ہوئی چیزیں۔ پہلے پیراگراف میں صالح قیادت کے کچھ اوصاف بتائے گئے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کی قیادت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اخلاق کی صفات کو قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ اچھے اور برے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں فاسقین قیادت کے اخلاق کو واضح کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکذبین کے آگے نہ جھکنے کی ہدایت کی، اور جب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑیں تو وہ بھی نرمی دکھائیں گے، لیکن عقیدے کے معاملے میں کسی سے کسی قسم کا سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لیڈر سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنے عقیدے کو لے کے چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مزید ایسی قیادت جو کہ فاسق، گناہ گار اور کافر ہے، قیادت سے مراد ہوتا ہے لیڈرز، ایسے لوگوں کے اخلاق میں مزید باتیں بتائی گئیں کہ یہ لوگ بہت تانے دینے والے ہوتے ہیں، چغلیاں کرنے والے ہوتے ہیں، نہ خود بھلائی پر چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو بھلائی پر چلنے دیتے ہیں، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور ان کے اعمال سخت قسم کے برے ہوتے ہیں، سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ پھر ان تمام چیزوں کے بارے میں کے بعد ایک اور ان کا عمل بڑا واضح بتایا گیا۔ کیا عمل ہے ان کا؟ کہ یہ لوگ مال اور اولاد کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کون؟ وہ قیادت جو فاجر، گناہ گار اور کافر ہے، جبکہ جو مسلم قیادت ہے وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور ان کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر 32 تک تیسرے پیراگراف میں ناشکرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا، اور اس میں باغ والوں کا قصہ ذکر کیا۔ باغ والوں کی طرح قریش بھی ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ دنیاوی عذاب سے آخرت کے عذاب یعنی دنیا کے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا عذاب بڑا شدید ہے اور آخرت کا شدید تر ہے۔ باغ والوں کا قصہ بتایا گیا کہ یہ لوگ بڑے ہی بخیل تھے، دنیا پرست لوگ تھے، مسکینوں کو اپنی فصل میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ آخر میں ان کا کیا حال ہوا کہ باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔
جس دنیا پر یہ اتراتے تھے وہ دنیا ہی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا بنا دی، حسرت کا باعث بنا دی، اور دنیا کی ہر نعمت ان سے چھین لی۔ پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں اس صورت کا دوبارہ مرکزی مضمون ذکر کیا ہے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یہ کہ دنیا کا عذاب کتنا شدید ہے، سوچو آخرت کا عذاب کیسا ہوگا، کاش پہلے ہی سب سمجھ جائیں۔ پھر اس کے بعد پانچویں پیراگراف میں یہ ثابت کیا گیا کہ مجرم اور مسلم کا کیا انجام ہوگا۔ آخرت کی جزا اور سزا کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل کو غور و فکر پر ابھارا، اور بتایا گیا کہ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے، اس کے اخلاق کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، اس کے ساتھ لوگ ملنا جلنا گھلنا پسند کرتے ہیں، اور اس کی نعمت اس کی شکر گزاری کی وجہ سے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ لوگ بھی اس کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بتایا گیا کہ آخرت کی جزا اور سزا کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے دنیا کی مثالوں کے ذریعے واضح کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے 50 تک چھٹے پیراگراف میں قریش سے کچھ ایسے سوال کیے گئے تاکہ ان کی عقل غور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بازی سے بچنے کا حکم دیا اور کہا تسلی سے کام کرنا ہے۔ تبلیغ کا کام ہمیشہ صبر اور استقامت سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جلد بازی سے روک دیا۔ اے نبی، آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ان سے خود، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے خود نمٹ لوں گا، میں ان کی رسی کو دراز کر رہا ہوں، اور میری تدبیر بہت زبردست ہے اور محکم ہے۔ اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک آپ صبر کرتے رہیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے گا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ، یعنی یونس علیہ السلام جذبات میں اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اور استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ آپ اپنے قوم میں رہیے اور دیکھتے رہیے، ہم ان کے ساتھ خود نمٹ لیں گے۔ آیت نمبر 51 سے 52 تک آخری پیراگراف میں قریش کو قرآن کی حقیقت بیان کی گئی کہ اگر منکرین توجہ سے قرآن سنیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو کلام اللہ کے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کسی مجنون کا نہیں ہے، اور قرآن پورے کا پورا نصیحت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورت حاقہ، اس کی 69 ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے، اور اس کی 52 آیات ہیں۔ یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اعلان عام کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا، جیسے ہی آپ نے اعلان کیا تو آپ پر الزامات کی بوچھاڑ شروع ہوگی، حالانکہ پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہوتے، اور بعد میں آپ کو طرح طرح کے القابات سے نوازنا شروع کر دیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر صالح عمل اختیار کرنے چاہیے تاکہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال حاصل ہو اور ہم خوش نصیب انسان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل رکھے، آمین۔ پھر اس کے بعد سورت قلم میں باغ والوں کا قصہ بتا کر دنیاوی عذاب کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد سورت الحاقہ میں قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سورت المعارج میں قیامت کا منظر اور احوال قیامت کا ذکر کیا گیا، یعنی ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح کی گئی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور ان یہاں پر کیے گئے ایک ایک عمل کا ہماری سوچوں کا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس صورت کے تمام تین چار جو صورتیں ہم نے پڑھی ان کا یہ ربط بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت بھی اپنے پیراگراف کے اعتبار سے سات اس کے مین نکات ہیں۔ پہلی آیت نمبر 1 سے 3 تک پہلے پیراگراف میں قیامت کا ذکر کیا گیا، الحاقہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی قیامت کا جو وقت ہے، قیامت کا جو دن ہے، یہ حق ہے، اور حق کو حق تو ثابت ہو کے ہی رہے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں اختصار کے ساتھ قوموں کی تاریخ کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ جزا اور سزا کی تاریخ سے انسان سبق سیکھ لے۔ 5 قوموں کا ذکر کیا گیا جن سے اللہ ناراض ہوئے، عاد، سمود، فرعون، لوط اور نوح علیہ السلام کی قوم۔ یہ سب کے سب آخرت کے منکر تھے، اور مکہ کے لوگوں کو اور سب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں۔
یاد رکھنے والے کانوں کو اسے سن کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں کان آنکھ یہ دیے ہیں تاکہ ہم ہر طرح سے مشاہدہ کریں، سن کے بھی اپنے تمام حواس کے ساتھ، اور اس چیز پر دیکھیں کہ محسوس بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے، اور سب چیزوں سے آخر میں دل سے فیصلہ کر کے عقل کو اس تمام چیزوں پہ اللہ کی اطاعت کی طرف فیصلہ کرنے پہ مجبور کرنا ہے، اور پھر اپنے تمام جوارے یا اعضاء کو اطاعت میں لگا دے۔ پھر تیسرے پیراگراف میں قیامت کی مزید منظر کشی کی گئی کہ جب سور پھونکا جائے گا، پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ دن اللہ کے حضور پیشی کا دن ہوگا، انسانوں کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 24 تک اگلے پیراگراف میں نیک لوگوں کے اعمال نامے بتایا گیا کہ وہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حساب پر یقین رکھتے تھے، جنہیں جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ لطف اندوز کروائیں گے۔ پھر 5ویں پیراگراف میں برے لوگوں کے اعمال نامے کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، کہا جائے گا کہ جن کے نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ ان کاش ان کا نامہ اعمال ان کو نہ دیا جاتا۔ ما اغنى عنی مالیہ، اور وہ کہیں گے کاش ہمارا تو کوئی مال ہمیں کوئی کام نہ آیا۔ یہ کیوں کام نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت میں ان تمام چیزوں کو، اپنی جو ان کو اقتدار ملا تھا، جو اللہ نے ان کو مال اولاد دی تھی، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا، لہٰذا وہ ساری ان کے لیے باعث حسرت ہو جائیں گے۔ مسکینوں کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، اور پھر ان کو زنجیروں سے جکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اور پھر زخموں کے کا دھویں دار بدبودار چیزوں سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد 6 پیراگراف میں قرآن کریم کا مزید تعارف بیان کیا گیا۔ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ کسی کاہن کا، یہ تو رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اور بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود گھڑ لیتے تو آپ کو بھی اللہ سزا دے دیتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ قرآن متقین کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ رہنمائی کرتی ہے، اور یہاں تکمیل میں بھی انہی کلمات کو دوبارہ سے دہرایا گیا۔ متقین کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ اللہ جھٹلانے والوں سے خوب واقف ہے۔ کافر حسرت زدہ ہوں گے قیامت کے دن۔ قیامت کا دن حق الیقین ہے اور حق ہو کے ہی رہے گا۔ پھر اس کے بعد آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کا اعتراف کیا گیا، فسبح بسم ربک العظیم۔ اس کے بعد سورۃ معارج آتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 70ویں نمبر پہ آتا ہے یا 70، اور اس کی 44 آیات ہیں۔ یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ بھی اعلان عام کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام کے سلسلے میں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عمر اس کی آیات سے متاثر ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کا اگر مرکزی مضمون دیکھیں تو قیامت کا وقت پوچھنے والوں کو قیامت پر ایمان لا کر اہل ایمان کی طرح اپنی ذات میں جامع صفات پیدا کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قیامت کا پوچھتا ہے تو اسے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح کرو اہل ایمان کی طرح، تو تمہاری بھی اصلاح اللہ کرے گا آخرت کے دن۔ اور اس کے لیے اپنے اعمال کے اندر کیا جامع صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا صفات ہونی چاہیے؟ کہ انسان خرچ کرے، خرچ کرے، خرچ کرے۔ پھر دوزخ کی عذاب سے ڈرایا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم اس صورت کے مضامین کو دیکھیں تو اس کے 5 پیراگراف بنتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک قیامت کا وقت کی تعیین کا بتایا گیا کہ یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دنوں کا شمار صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا اللہ تک رسائی کرنے کے لیے فرشتے اور جبریل کو بھی 50,000 سال کی برابر
کا ایک دن کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ پھر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر الجمیل کی تلقین کی گئی، اور منکرین قرآن اور منکرین قیامت کی باتوں پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 8 سے لے کے 14 تک قیامت کے مزید احوال کو ذکر کیا گیا، اور قیامت کے دن کا بتایا گیا کہ آسمان سرخی مانند ہوگا، پہاڑ دھمکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اس دن کوئی کسی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن مجرم چاہے گا کہ عذاب کے بدلے اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے اقربا، خاندان والوں کو سب کو فدیے میں دے دے، لیکن پھر بھی وہ نجات نہیں حاصل کر سکے گا۔ نجات کیسے ہوگی؟ وہ عمل جو اس نے دنیا میں اعمال صالح کیے ہوں گے وہ اس کی نجات کا باعث بنیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 18 تک دوزخ کی آگ کی تفصیل بتائی گئی، اور بخیل قسم کے لوگوں کا جو خرچ نہیں کرتے ان کے عذاب کو ذکر کیا گیا۔ دوزخ کے شعلوں کی لپیٹ ان کی چمڑیاں ادھیر دے گی، دوزخ کی آگ ان سب بخیلوں کو کھینچ کر لے جائے گی اپنی طرف، اور پھر دعوت حق سے اعراض کرنے والے اور دولت کو جمع کرنے والے کو ان کے اوپر اسی دولت کو ان کے جسموں پر لگایا جائے گا، جس نے مال جمع کیا اسی کا ہی انجام برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں انسانی عیوب بتائے گئے، اور ان عیوب سے بچنے والے اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ جب اللہ کسی پر گرفت کرتے ہیں تو تب انسان واویلا کرنا شروع ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ڈھیل مل جائے تو شکر گزار ہونے کی بجائے انسان کیا کرتا ہے؟ اترانا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال پر خرچ نہیں کرتا بلکہ اس پہ بخل کرنا شروع ہوتا ہے، اس کو جمع کرنا شروع ہو جاتا ہے، بخیلی کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر عیب ہیں، یہ انسان کے نواقص ہیں۔ پھر اس کے اندر اس کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرے تاکہ اس کا تزکیہ ہو سکے۔ پھر اس کے جسم کا تزکیہ ہوگا نماز کی پابندی کرنے سے۔ مال کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کن پر؟ سائل اور محروم لوگوں کو ان کا حق ادا کرے، روز جزا کو برحق مانے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے یعنی تقوی اختیار کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، امانتوں کا پاس کرے، وعدوں کا پاس کرے، اور پھر شہادتوں پر راست بازی کرے یعنی سچائی کے ساتھ تسلیم کرے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور پھر اس کے بعد مزید آخری پیراگراف میں آیت نمبر 36 سے لے کے 44 تک مزید باتوں کو ذکر کیا گیا کہ منکرین اس خوش فہمی میں ہیں کہ جو عیش و آرام انہیں یہاں حاصل ہے آخرت میں بھی انہیں ایسے ہی ہوگا۔ یہ ان کی خوش فہمی صرف خوش فہمی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مجرمین کو روز قیامت برے انجام سے خبردار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تاکہ یہ دعوت کو قبول کر کر راہ راست کی طرف آ جائیں۔ پھر اس کے بعد سورت نو آتی ہے، جو کہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 71 نمبر پہ آتی ہے، اور اس کی 28 آیات ہیں، اور یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت حبشہ کے یعنی رجب 5 نبوی کے بعد غالباً 5 نبوی کے اواخر میں یہ صورت نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید طرح کی مخالفت کا سامنا تھا، اور آپ کو نوح علیہ السلام کی ہمت کے واقعات بتا کر آپ کو تسلی اور صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ رات دن توحید اور آخرت کی دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے۔ لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کیا گیا، بتایا گیا دنیا اور آخرت یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، لہٰذا خبردار کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کی تلقین دی۔ پھر اس صورت کے جو آیات ہیں اس کو 5 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک پہلے پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور استغفار کی وضاحت کی گئی۔ حضرت نوح نے دعوت دی، لوگوں کو عذاب سے خبردار کیا، اور 4 طرح کے نکات ذکر کیے۔ کیا کہا؟ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ ہی سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو، اور استغفار کرو تاکہ تمہیں مہلت دی جا سکے۔ استغفار کرنے پر اللہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور تمہارے اللہ تعالیٰ
تمہارے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں بتایا گیا کہ اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ اچھا دیں گے، یعنی دعا کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں دعوت یعنی دین کی جو دعوت ہے اس کے آداب بتائے گئے۔ حضرت نوح کی تبلیغی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کیسے کی، یعنی فل ٹائم وہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ شب و روز دعوت کا کام جاری رکھتے تھے، اور موقع اور محل کے اعتبار سے ہر وقت اعلانیہ چھپے یہ دعوت کرتے تھے۔ دعوت یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ پھر یہاں پہ استغفار کے فوائد کو واضح ذکر کیا گیا کہ جو قومیں یا جو لوگ استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارشیں نازل کرتے ہیں، ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں، ان کے پاس باغات اور نہریں ملتی ہیں، اور یہ ساری دنیا میں ملنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور توحید اور آخرت کے دلائل فراہم کیے گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 24 تک مشرکین یعنی جو نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے ان کے گناہ کو ذکر کیا گیا۔ پھر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قسم کے بت تراش لیے ہوئے تھے، اور ان کو چھوڑنے پر یعنی جو بت انہوں نے اپنے لیے منتخب کیے ہوئے تھے ان کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ قوم کے مشرک سردار اور لیڈروں نے بری طرح اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو ان بتوں کے مکر اور جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کی؟ بددعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے کی خاطر دعوت کر رہے تھے اور پھر لوگوں کے رویوں سے بالکل جب وہ مایوس ہو گئے تو اللہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری بات ہوگی۔ پھر کیا کہا؟ ظالمین کی گمراہیوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، تو یا اللہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا گھر نہ چھوڑ جو ظلم کرنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں قوم نوح پر اللہ کے عذاب کی تفصیل کو ذکر کیا گیا، ان کے کرتوتوں کی وضاحت کی گئی، اور نزول عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا کہ ان کو قبر کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے یہ ایسے غرق ہوئے کہ آگ کے عذاب میں جھونک دیے گئے، اور اللہ کے آخرت کا جو اللہ کی طرف سے جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہاں پہ بھی ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کچھ اور دعاؤں کو ذکر کیا گیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرا رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک پیغمبر کا طرز زندگی گزارنے کا، کہ وہ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو دین کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ جن آتی ہے، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 72ویں نمبر پہ آتی ہے، اس کی 28 آیات ہیں، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہاں ایک سورت کا جو پورا ایک مرکزی مضمون ہے وہ یہ سبق دیتی ہے کہ ہر صلاحیت رکھنے والا قرآن سے استفادہ کرتا ہے، چاہے وہ جن ہو یا انسان۔ یعنی جس کے پاس سوچ ہوتی ہے نا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان ہی ہو یا کوئی مرد ہی ہو، نہیں، عورت ہے، مرد ہے، جن ہے، انسان، کوئی بھی جو غور و فکر کرنے والا ہے اور اپنی عقل کو اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے وہ قرآن سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ پھر قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی اختیار کرنے کو واضح کیا گیا، کہا گیا کہ خالص توحید اختیار کرو اور آخرت کے بہتر انجام کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور صالح اعمال کی طرف وقف کر دو۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ احقاف کے قریب ہی 10 نبوی میں سورۃ جن بھی نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب شیب ابی طالب کی اسیری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں جب محصور ہوئے تھے تو اس کے قریب کے زمانہ تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ طلب جس کے اندر سچی ہوگو اللہ ان کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ پھر یہ صورت ایک نہائی دل نشین ہم آہنگی رکھتی ہے، اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کی دعوت کا ایک نیا ہی انداز ہے، اور یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقات ہیں، انسان اور جنات، اور دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دی ہے، لیکن یہ ہے کہ
جس کو توفیق ملتی ہے وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ جن کے اگر ہم پیراگراف کو پوری آیات کے حساب سے دیکھیں تو اس کے 3 پیراگراف بنتے ہیں۔ پہلا جو آیت نمبر 1 سے لے کے 15 آیات پر ہے، اس میں جنات کے جذبات کو کی عکاسی، یعنی ان کی بھی فیلنگز ہیں، اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو سن کر ابلیس اور دیگر ظالم لوگوں کی طرح نہیں محسوس کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جن شیطان کی کیٹیگری میں آتا ہے، بلکہ نیک جنات بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ خود ابلیس کے خلاف گواہی دیتے ہیں جنات اس صورت میں، اور بتاتے ہیں کہ کچھ اچھے بھی جن ہیں اور برے بھی، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں انسانوں سے بعض جنات زیادہ بہتر ہیں، اس کی وضاحت کی گئی۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک بتایا گیا کہ قریش کے لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ توحید کی دعوت کو مسترد کرنے کا انجام عذاب کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، اور قبول کرنے پر بے شمار دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 سے 28 تک آخری پیراگراف میں چند اصول بتائے گئے۔ رسالت اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی۔ بتایا گیا کہ کلی علم، یعنی ہر طرح کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول کو وحی کے ذریعے کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن کلی اختیارات، کلی علم جو ہے غیب کا، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو واضح کیا گیا کہ آپ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت توحید دیں اور اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ رسولوں کی، ہاں، پھر رسول اپنا پورا کام کریں اور پھر آگے سے لوگوں کی بات آ جاتی ہے کہ لوگ اگر دعوت کو ٹھکراتے ہیں تو وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد سورہ مزمل آتی ہے، اس کی 73 ترتیب کے اعتبار سے 73ویں نمبر پہ آتی ہے اور اس کی 20 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ توحید کی دعوت پر استقامت کے لیے تلقین کی گئی، درس دیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے پر زور دیا گیا، اور تہجد پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ قرآن کو ترتیل سے، یعنی ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھنے پر زور دیا گیا، اور ایک مسلمان داعی اور مبلغ کے لیے کچھ ہدایات جاری کی گئی۔ اور زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورت علق اور سورت مدثر کی ابتدائی آیات مطلب یک بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کو سورت کا اگر ہم مضامین کی بات کرتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے 8 تک تعلق باللہ میں بتایا گیا تہجد، قرآن، یعنی قرآن کے ذریعے ذکر اور اللہ کا ویسے ذکر، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ خاص طور پہ تہجد، اور ویسے بھی نمازیں پڑھ کے، اور ذکر میں نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے۔ اس حصے میں خاص طور پہ کچھ احکامات یہ جاری کیے کہ آدھی رات کے لگ بھگ، یعنی تقریباً 4-5 گھنٹوں کی نیند کرنے کے بعد تہجد کی نماز کے قیام کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کو اچھی طرح، تہجد کی نماز کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا پورا ادراک ہو سکے، فہم حاصل ہو، اور قرآن کے جو تقاضے ہیں ان کی تکمیل ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد تہجد کے لیے نصف شب کو اٹھ جانے کے فوائد کا ذکر کر دیا گیا۔ کیا اس کا فائدہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ پر سیلف کنٹرول چاہتا ہے، کہ اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہے، تو اس کو تہجد کی نماز کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اور آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں رمضان دیتے ہیں، یہ رمضان ایسے ہی ہے جیسے آپ سوچیں کہ ریوائول ہے ہمارا، کہ ہم ہر سال بعد جو ہماری بے ترتیبی ہوتی ہے زندگی میں، اس ترتیب کو، تہجد کو، قرآن کی تلاوت کو، اس کو ٹھیک کر لیں۔ لیکن ہم اتنے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اور جیسے ہی یہ رمضان ہٹتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہر چیز ہی چھوڑ دیں، تو بالکل چھوڑ چھاڑ کے نمازوں کی ترتیب بھی ڈسٹرب، پھر اس کے بعد مسجدوں میں بھی، مطلب جو ابھی اتنی آباد ہیں
وہ اس کی آبادی ساری ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ ایک ہمارے لیے بھی یہ ایک قید ہی ہے. اس کی بجائے ہمیں اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان کو ریوائیو کرتے ہیں، ہماری ترتیب کو ہمیں دوبارہ سے بتاتے ہیں. جو پیغمبر آ کے کام کرتے تھے وہ ایک رمضان کا مہینہ آ کے کام کرتا ہے کہ ہماری اصلاح کرتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اس طرح کے مومن مسلمان بن کے جائیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ سرکش نفس کو قابو کرنے کے لیے تہجد ایک بہترین ہتھیار ہے. اور تہجد میں قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ اتنا مناسب وقت اور مؤثر انداز ہوتا ہے کہ وہ دل میں اتر جاتا ہے. اور جو انسان دعوت کے کام کرنا چاہتا ہے نا، تو اس خاص طور پہ داعی کو جو دعوت، دین کی دعوت کا یا کوئی بھی کامیابی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اور اس میں کامیابی چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے کیا کرے، راز و نیاز کرے تہجد میں، اور اس وقت مانگے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں. پھر آیت نمبر 9 سے 13 تک مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کو وکیل اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا، اور بتایا گیا صبر و استقامت، مخالفین سے خوب نمٹنے کا، اور تسلی دی گئی طریقہ بتا کر کہ کیا کریں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا وکیل بنائے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 سے 19 تک آم، رسالت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے درمیان بتایا گیا کہ تمام پیغمبر جو تعلیمات دے رہے تھے وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے کے ذریعے دی، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل کتاب کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آنا چاہیے. پھر اس کے بعد آ، نماز تہجد کی طوالت میں تخفیف کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں دیا. اور نماز تہجد میں بتایا گیا کہ نماز، زکوٰۃ، انفاق و استغفار کے احکامات بتائے گئے. یہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ تہجد کی نماز میں آم، نصف شب کی بجائے اگر آپ تھوڑا بھی، مطلب تھوڑی سی رات میں بھی اگر اٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، رعایت ہے آپ کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ مزید کچھ احکامات دیے گئے. نمازوں کی پابندی پر زور دیا گیا، خرچ کرنے پر کہا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، زکوٰۃ دو، استغفار کا اہتمام کرو. پھر اس کے بعد صورت مدثر آتی ہے، یہ 74ویں نمبر پر آتی ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی 56 آیات ہیں. مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی، اور یہاں پہ بتایا گیا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. قریش کے سرداروں پر واضح کر دیا گیا قرآن اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، نہ تو یہ جادو ہے اور نہ انسانی کلام. اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے اور مجرمین دوزخ میں جائیں گے. اس تمام مضمون کو واضح کرنے کے بعد سورت میں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 7 پیراگراف بنتے ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات جاری کی اور کہا اٹھیے اور خبردار کیجیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زملونی دثرونی، جب آپ پہ پہلی وحی ہوئی تو آپ کی کیفیات جو تھیں وہ آپ گھبرا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرانا نہیں ہے اور لپٹ کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ جب دین سمجھ آ جائے تو یہ ایک جنرل میسج ہے. پیغمبر کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ کہا، لیکن ایک جنرل میسج ہے کہ جب ہمیں دین سمجھ آ جاتا ہے تو ہم رو رو کے پریشان ہو کے او ہو لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں کرنے کی بجائے جو بلغوا عنی ولو آیا کے قانون کے تحت ایک چھوٹی سی بھی اگر بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں. اٹھیے اور خبردار کیجیے، اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کر دیجیے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے. یہ داعی کے کردار کو واضح کیا گیا کہ وہ جو انسان اللہ کے دین کی دعوت کرنا چاہتا ہے اس کو کن باتوں کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے: پاکیزگی اور ہر طرح کی، اور پھر اس کے بعد جدوجہد، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان، اور دعوتی کاموں کو محنت کے ساتھ کرنا، اور رب کی خاطر تمام مخالفین کی رویوں پر کیا کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور ساتھ ثابت قدمی کا، حق کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. دوسرے پیراگراف میں قیامت کا ذکر کیا اور بتایا گیا کہ جو لوگ منکرین ہیں، دعوت کو نہیں سمجھ رہے، ان کو ڈرائیے قیامت کے دن سے. روز قیامت کو آسان چیز خیال نہ کیا جائے ہرگز، یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. آیت نمبر 11 سے لے کے 25 تک تیسرے پیراگراف میں قریش کے ایک باطن ناشکر لیڈر ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا گیا. ولید بن مغیرہ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات بہت زیادہ تھے. یہ بہت مالدار شخص تھا اور اس کے اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھیں. بیٹے تھے اس کے پاس، مال تھا، اور لیکن یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ اس کو دین کی طرف نہیں لا سکی. یہ بلکہ کیا ہو گیا، یہ بہت زیادہ حریص ہو گیا، لالچی ہو گیا دنیا کی محبت میں. اور اس کی کچھ غلط فہمیاں تھیں. اس کو لگتا تھا کہ یہ جو مجھے نعمتیں ملی ہیں یہ میں ایسی چیزوں کہ مجھے اگر یہاں ملا ہے تو وہاں پہ بھی آخرت میں بھی سب کچھ دیا جائے گا. تو یہاں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ یہ ان کے غلط اندازے اور غلط فہمیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی تردید کر دی اور بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض اور اناد، یعنی اللہ کے ساتھ سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ ہی کے دین کی اشاعت کر رہے ہیں، اللہ ہی کے کلام کو لوگوں کے سامنے نصیحت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا آپ جو کلام ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں تو براہ راست یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہیں. تو اس نے سوچ کر ایک بات ماننے کی کوشش کی، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کی جب آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، ایک دم سے اس کا نفس اس پہ غالب آ گیا. اس نے کہا، سوچا یہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر اس نے اپنے عقل کو دین کے خلاف استعمال کیا. دل میں اثر ہو رہا تھا لیکن عقل کو استعمال کیا، منہ بسوڑا، پلٹا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یہ قرآن محض ایک جادو ہے جو پچھلے زمانے سے چلا رہا ہے، یہ خدائی کلام نہیں ہے بلکہ انسانی کلام ہے. ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر. اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر سنا دی گئی. جو اپنی عقل کو غور و فکر پر اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کرتا اس کی وہ عقل ہی اس کو ہلاکت میں لے جاتی ہے. اس کے بعد 26 اور 29 آیت کے مطابق چوتھے پیراگراف میں ایسے ولید بن مغیرہ جیسے لیڈروں کے انجام کو بتایا گیا کہ اللہ ان کو دوزخ میں آگ میں جھلسائے گا، اور وہ ایسی آگ ہوگی جو ان کی کھالوں کو جھلسا دے گی، یعنی ان کی جو سکن ہے یہ ٹوٹلی برن ہو جائے گی، پھر نہیں آئے گی، پھر اور یہ عمل ہوتا رہے گا. پھر اس کے بعد اس آیت نمبر 30 سے 31 تک کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں انسان کو یہ صرف فتنہ اور آزمائش ہیں. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 سے 48 تک چاند، رات اور صبح کی گواہی پیش کی گئی. یہ گواہی کہ انسان بھی چاند اور سورج کی طرح مختلف مراحل طے کرتا ہے. انسان کی زندگی کے بھی مختلف مراحل ہیں نا، مختلف ادوار ہیں. پہلے ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر تھوڑا اور بڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے بڑا مرتبہ ہماری میچورٹی، جوانی، پھر 40 سال کی عمر، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی طرف 60 سال کے، پھر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہر چیز نے کے مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ جس طرح چاند اور سورج کے مراحل ہیں اسی طرح انسانوں کے بھی ہیں. اور ہر چیز تمام چیزیں انسان کے علاوہ ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کیے ہوئے. انسان کیا کر رہا ہے، قرآن کی دعوت توحید قبول نہیں کر رہا، اور بتایا گیا کہ یہ تو شرک کی طرف جا رہا ہے. پوچھا گیا کہ مجرم اور مسلم کا انجام کیا ایک جیسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد دوزخی لوگوں کا ذکر کیا گیا اور جنتی لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنت کے لوگ خوش نصیب ہوں گے اور دوزخ کے لوگ جو ہوں گے وہ دوزخ میں جب داخل کر دیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا ہے. دوزخی اعتراف کریں گے کہ 4 باتوں نے انہیں دوزخ میں پہنچا دیا. نمبر 1، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی اللہ کا حق نہیں ادا کرتے تھے. پھر لوگوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، اپنے جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں دوسروں کو جو حق مقرر ہے وہ نہیں دیتے تھے. پھر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند سمجھتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. لم نکن من المصلین لم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. آیت نمبر 49 سے 56 تک قرآن کریم کا تعارف ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آخرت سے بے خوف لوگوں کو واضح کیا کہ قرآن کی دعوت سے صرف اور صرف جنگلی گدھے ہی بدکتے ہیں، یعنی جو لوگ آخرت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے، یہ ان کی مثال کیسے ہے؟ جانوروں کی سی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن سے فرار اور اعراض کا رویہ اختیار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تسلیم کرنے کی بجائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں پھر بتایا گیا قم فانذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ اور یقیناً قرآن ایک نصیحت ہے، یہ کوئی جادو کا کلام نہیں ہے۔ جو لوگ نیک ہیں، وہ اصحاب الیمین کا ذکر کیا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ متکبر ہیں، مجرم ہیں، دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی 75ویں صورت آتی ہے، صورت قیامہ، اس کی 40 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون قیامت کے دلائل کو واضح کرنا ہے۔ اور اس کے لیے قیامت کب شروع ہوتی ہے انسان کی؟ جب اس کو موت آتی ہے۔ تو موت کی منظر کشی اس صورت کے اندر کی گئی۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور ساتھ ہی 30واں پارہ شروع کریں گے، کچھ اس کی آیات صورتوں کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور 29ویں پارے کے اگر ہم مرکزی مضمون کو اوورآل دیکھیں تو یہ پورا پارہ کیا ہمیں سے سبق سکھاتا ہے؟ آخرت کی یاد، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی سوچتے ہیں، ہر چیز کی ہم نے اللہ کو جواب دہی کرنی ہے۔ قرآن کی عظمت کو واضح کیا گیا کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنے نفس کی اس قرآن کے ذریعے سے اصلاح کرے، تزکیہ کرے، اور اپنی زندگی کو ایمان، صبر، تقوی اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ گزارے، تاکہ اس کی نجات کا راستہ اس کے لیے آسان ہو سکے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا من المتقین ونبی قلوبنا من الغفلہ وارزقنا حسن الخاتمہ واجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا ونجنا یوم الحساب برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں متقین میں شامل فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو غفلت سے بیدار کر دیجئے، ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرمائیے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور بنا دیجئے، اور ہمیں حساب کے دن اپنی رحمت سے نجات دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں ایک سب کو دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے، دجالی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہر طرح کے دنیاوی زندگی کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو فتنے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔